السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی امریکی تاریخ کے سب سے ہولناک جرائم ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایڈگن کی، ایک ایسا نام جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں خوف کی نئی تعریف قائم کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایڈگن کون تھا، اس نے کیسے خوفناک جرائم کیے اور کیسے اس کی زندگی نے ہالی ووڈ کی کئی فلموں اور کہانی کو جنم دیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم بتائیں گے کہ آج بھی لوگ ایڈگن سے کیوں خوفزدہ ہیں۔ دوستو، ایڈگن کا جنم 27 اگست 1906 کو امریکی ریاست وسکونسن کے ایک چھوٹے سے گاؤں لاپیر میں ہوا۔ اس کا باپ ایک شرابی اور ناکام شخص تھا، جبکہ اس کی ماں اگسٹا گین ایک انتہائی مذہبی اور سخت گیر عورت تھی۔ اگسٹا نے ایڈگن اور اس کے بھائی کو باقی دنیا سے بالکل الگ رکھا۔ وہ عورتوں کو شیطان کی مخلوق کہتی تھی اور اپنے بیٹوں کو مسلسل یہ سکھاتی رہی کہ دنیا بری ہے، گناہ سے بھری ہوئی ہے اور عورتیں تباہی کی جا رہے ہیں۔ ایڈگن بچپن سے ہی خاموش، کمزور اور دوسروں سے الگ تھلگ رہنے والا بچہ تھا۔ اسکول میں اسے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس کی ذہنی حالت پر بچپن کے ان واقعات نے گہرے اثرات چھوڑے۔ ایڈگن کا بھائی ہنری ایک دن پر اسرار حالات میں مر گیا۔ پولیس کو بتایا گیا کہ جنگل میں آگ لگنے سے وہ ہلاک ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے سر پر چوٹوں کے نشان تھے۔ یہ 1944 کی بات ہے۔ اس کے بعد 1945 میں ایڈ کی ماں اگسٹا بھی فوت ہو گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایڈگن کی ذہنی حالت مکمل طور پر بگڑ گئی۔ وہ اکیلا رہنے لگا اور اس نے اپنی ماں کے کمرے کو ویسے کہ ویسے محفوظ رکھا جیسے وہ زندہ ہو۔ ایسا ایسا وہ قبرستان جانے لگا، لاشیں نکال کر گھر لاتا اور ان سے عجیب و غریب اشیاء بنانا شروع کر دیتا۔ 1957 میں ایک عورت برنس والڈن اچانک غائب ہو گئی۔ وہ ایک ہارڈ ویئر سٹور کی مالک تھی اور آخری شخص جسے اس کے سٹور میں دیکھا گیا تھا وہ ایڈگن ہی تھا۔ پولیس نے تفتیش کی اور جب وہ ایڈگن کے فارم ہاؤس میں داخل ہوئے تو وہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ گھر کے اندر انسانی کھوپڑیاں، ہڈیاں، چہرے کی کھال سے بنے ماسک اور انسانوں جسم کے اعضاء سے بنی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ فریزر میں انسانی گوشت رکھا تھا، ایک کرسی انسانی جلد سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر پولیس افسران کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایڈگن کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر مقدمہ چلا۔ عدالت میں بتایا گیا کہ ایڈگن نے کم سے کم 2 عورتوں کو قتل کیا، لیکن یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ کوئی قبریں کھود کر لاشیں نکالتا رہا۔ نفسیاتی ماہرین نے اسے ذہنی طور پر غیر متوازن قرار دیا۔ اسے پاگل خانے میں رکھا گیا جہاں وہ باقی زندگی قید رہا۔ ایڈگن کو کبھی سزائے موت نہ دی گئی کیونکہ عدالت نے اسے مکمل طور پر نفسیاتی مریض مان لیا۔ ایڈگن کی کہانی اتنی خوفناک اور پر اسرار تھی، ہالی ووڈ نے اسے بار بار اپنی فلموں میں پیش کیا۔ مشہور فلمیں جو ایڈگن سے متاثر ہوئی: پاسیکو 1960 میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا کردار نورمن بیٹس ایڈگن سے متاثر تھا۔ 1991 میں دی سائلنس آف لیمب مووی ریلیز ہوئی جس میں کردار بوفلو بل کا گین کے حادثے سے متاثر ہے۔ ایڈگن نے قتل کو صرف جرم نہیں بلکہ ایک فن بنا دیا، ایک ایسا فن جو وحشت، خون اور جنون سے لبریز تھا۔ ایڈگن نے اپنی زندگی کے آخری سال پاگل خانے میں گزارے۔ 1984 میں وہ 77 سال کی عمر میں کینسر کے باعث مر گیا۔ اسے عام قبرستان میں دفن کیا گیا، لیکن بعد میں اس کی قبر کی پلیٹ بھی چوری ہو گئی، شاید اس کے مداحوں کی طرف سے۔ آج بھی لوگ ایڈگن کے قصے سن کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا فارم ہاؤس آگ لگنے سے تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ ناظرین، ایڈگن صرف ایک قاتل نہیں تھا، وہ انسانیت کے لیے ایک وارننگ تھا کہ اگر ذہنی بیمار کا علاج نہ کیا جائے تو انسان کس حد تک گر سکتا ہے۔ تو ناظرین، کیسا لگا آپ کو ایڈگن کا یہ خوفناک قصہ؟ کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک انسان اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔